الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ونعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سید شباب اہل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم نے جمعہ کا بابرکت دن ہم سب کو دیا ہے، اور یہ جمعہ 10 محرم الحرام میں واقع ہے، اور 10 محرم الحرام یہ قیمتی دن ہے اور قیمتی مہینہ ہے. 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. اس سے پہلے بھی یہ دن بہت قیمتی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اس سے پہلے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے یہ دن بہت قیمتی ہے. اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف حضرت حسین کی شہادت ہے کر کے یہ دن قیمتی ہے، یہ نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کے کئی واقعات اس دن پیش آئے ہیں. اس لیے حدیث کی روشنی میں ہے قیامت جمعہ کے دن آئے گی، اور 10 محرم کی تاریخ ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا اور 10 تاریخ ہوگی. یہ اشارے حدیث میں دیے گئے. اس لیے کب قیامت آئے گی، اللہ کے نبی نے جب پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں تاریخ کو آئے گی، بلکہ ارشاد فرمایا قرب قیامت اس وقت آئے گی ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة رياء الشاء يتطاولون في البنيان. قرب قیامت کی تم نے کیا چیزیں تیار کر رکھی؟ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ قیامت جب ماؤں کی نافرمانی کی جائے گی، ان تلد الامۃ ربتها، اور جس کے پیر میں چپل نہیں ہے وہ سروں پہ آ کے حکمرانی کرے گا، اور بیٹی یا ماں کی نافرمان بن جائے گی، بیٹے باپ کے نافرمان بن جائیں گے. اس وقت قیامت آئے گی. تو قیامت کے آنے کے جو اشارات دیے، اگر یہ تمام چیزیں رونما ہو رہی ہے تو سمجھو قیامت قریب ہے. اس لیے قیامت کے جتنا آدمی قیامت کے قریب ہوگا، موت کے قریب ہوگا، اتنے حالات دیکھیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا تم جو ہے مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنے فتنے میں پڑ جاؤ گے. جتنے دور مجھ سے ہوتے، اللہ اکبر، جو جتنا زیادہ جو ہے بعد جو ہے بعثت نبوی سے اور اللہ کے نبی سے جتنا دور ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا زیادہ حالات دیکھ رہا ہے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، ترمذی میں وہ دفن ہے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے. ہمارے شیخ حنیف صاحب کا وہاں جانا ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے وہ ان کا اپنا مطب دیکھا ہے جہاں پر وہ چیک کرتے تھے، اور میں نے ان کا آئی سی یو دیکھا ہے، یعنی زمین میں کھودا ہوا تھا لوگوں کو جو ہے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے.
کہا کہ میں اس میں بھی گیا ہوں، بہت بڑے حکیم گزرے۔ جوانی کا زمانہ تھا، یہ نبی کے زمانے سے جتنا بعد ہوگا حالات کیسے ہوں گے، یعنی جذبات کیسے بنے۔ کہا کہ جوانی کا زمانہ تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ کہا کہ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے نقاب ہٹایا اور کہا کہ مجھ سے یہ کام کرنا۔ اللہ، حکیم ترمذی کہتے ہیں کہ میرا ایمان، میں نے اس کو بھگایا اور کہا کہ نکل یہاں سے، کیا کہتے ہیں۔ لیکن بڑھاپے کا زمانہ ہے، حکیم ترمذی کہتے ہیں میرے پورے اعضاء ڈھیلے ہو گئے اور میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا تو مجھے خیالات آ رہے تھے۔ اے حکیم، جوانی کا زمانہ تھا اور سامنے سے عورت آئی، تو نے اس کو بھگایا۔ اے حکیم، تو وہ کام کر لیتا اور آج توبہ کر لیتا، اللہ تجھے معاف کر دیتے۔ اس وقت گناہ کیا ہوتا اور آج توبہ کی ہوتی، اللہ معاف کر دیتا۔ تو حکیم ترمذی کہتے ہیں عصر رونے میں، مغرب رونے میں، اے اللہ، جوانی میں میرا ایمان ایسا ہے اور بڑھاپے میں یہ کیفیت ہے، یہ کیسا ہے، کہیں میری موت تو کفر پر نہیں آئے گی۔ عشاء کے بعد غنودگی آئی، نیند آئی، اللہ کے نبی خواب میں آئے، اتنا رو رہے تھے کہ اے حکیم اتنا کیوں گھبراتا ہے، کہ اللہ کے نبی جوان تھا اور سامنے سے آنے پر میں نے بھگایا اور آج میں بوڑھا ہو گیا اور جذبات یہ ہو رہے ہیں، وہ گناہ کر لیتا، آج توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ اے حکیم، جب جوان تھا، تیرے اندر طاقت تھی، تو کر سکتا تھا، لیکن تو نے اس کو بھگایا اور بڑھاپے میں یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ سن، جوانی کا زمانہ میرے زمانے کے قریب تھا، اس لیے ایسا ہو رہا تھا، اور بڑھاپے کے زمانے میں اتنی دوری مجھ سے ہوئی، اس لیے خیالات آئے۔ جب اس وقت کی کیفیت ہے، جو پہلے صدی کے لوگ ہیں، چہ جائے کہ آج 1448 سال ہو گئے اللہ کے نبی کی ہجرت کو، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ جتنا زیادہ بعد ہوگا شریعت اور اللہ کے نبی سے، اتنا زیادہ حالات میں ہم شکار ہوں۔ لیکن اس کا ایمان، اس کی کیفیات، اگر شریعت کی روشنی میں اگر یہ عمل کرتا رہے، اس کا اپنا ایمان اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہی واقعات کو بیان کر کے، قرآن و حدیث کو بیان کر کے شریعت پر لانے کے لیے تو کیفیت بنائی جاتی ہے، ورنہ انسان دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ناپاکیوں میں پھنسا ہوا ہے، نہ جانے اس کے اپنے گناہ۔ اس لیے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن وہ بادشاہت کیسی چھڑائی گئی؟ کہا کہ ایک چھت کے اوپر اونٹ گم گیا، تو ایک چھت کے اوپر تلاش کر رہے تھے، تو کہا کہ بھئی اونٹ کے اوپر جو ہے، چھت کے اوپر اونٹ نہیں ملا کرتا، جنگل میں ملے گا۔ جب یہ بات ذہن میں آ گئی، یہاں کہاں تلاش کر رہے ہو؟ بادشاہت میں اللہ نہیں مل سکتے ہیں، بادشاہت چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جو ہے، انہوں نے کسی بچی کو بھیجا، نوکرانی کو، جاؤ بادشاہ کے تکیے اور گدے لے کر آ جاؤ، جو ہے کمرہ صاف کرنا، اس کے لیے بھیجے، کمرہ صاف کرنے کے لیے۔ تو وہ نوکرانی اندر جا کر کیسا لگتا ہے اس لیے لیٹ گئی، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ تاخیر ہونے کے بعد جب بادشاہ کے پاس آئی، کہا کہ بھئی کتنے دیر ہو گئی، اتنی تاخیر کیوں ہی؟ کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کے گدے پر لیٹ گئی، جو آپ کا جو ہے آرام گاہ تھا، وہاں لیٹ گئی۔ تو بادشاہ نے تکلیف دے دی، تو پہلے وہ روئی اور رونے کے بعد ہنسی۔ تو بادشاہ نے کہا رونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہنسنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو کہا میں روئی اس وجہ سے کہ تھوڑا سا میں
گدے کے اوپر آرام کرنے لگی، آپ کے گدے پر، جس کی وجہ سے مجھے مار پڑ گئی، اور ہنسی اس وجہ سے کہ تھوڑی دیر سونے کی وجہ سے مجھے مار اتنی پڑ رہی ہے، جو ساری زندگی اس پر سو رہا ہے اللہ اس کو کتنا مارے گا، اس لیے ہنسی۔ تو بادشاہ کی جو ہے آنکھ کھل گئی، کہا کہ ایک نوکرانی تھوڑی دیر بستر پر سونے سے میں نے اس کو اتنا مارا، زندگی بھر میں اس پر آرام کر رہا ہوں، شریعت کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کتنا مارے گا۔ سب چابیاں حوالے کر دی اور جنگلات میں نکل گئے۔ ابراہیم بن ادہم جو بادشاہ بنے، ان کے بڑے واقعات ہیں، اس لیے اللہ کہاں ملتا ہے اس کی جگہ تلاش کرنا پڑے۔ اللہ ملتا ہے اللہ کے جو ہے گھر میں، اللہ ملتا ہے اللہ کے قرآن میں، اللہ ملتا ہے اللہ کے جو ہے نبی کے احادیث میں۔ جب یہ چیزوں کا تصور ہوگا تو وہ اپنے آپ کو بے قابو نہیں کرے گا۔ آج کا 10 محرم کا یہ سبق ہے۔ 10 محرم 72 لوگوں کا قافلہ بغداد سے، کوفہ سے خطوط آئے۔ گزشتہ ہفتے میں نے تاریخ بیان کی ہے کوفیوں کی۔ حضرت معاویہ 19 سال تک، 20 سال تک خلیفہ رہے، گزشتہ ہفتے کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ یزید بنائے، اور یزید کو خلیفہ بنانے سے معاویہ نرم دل کا آدمی تھے، صحابی رسول ہے۔ اور معاویہ سے پہلے حضرت حسن تھے، 6 مہینے تک خلیفہ۔ اللہ کے نبی نے تاریخ بیان کی، 30 میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی۔ 29.5 سال ہو گئے تھے، 6 مہینے حضرت حسن رہ گئے، اور اس کے بعد 30 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ملوکیت کا زمانہ، حضرت معاویہ کی حکومت ملوکیت ہے، خلافت نہیں ہے، یاد رکھے بات کو۔ تو حضرت معاویہ 19 سال تک خلیفہ رہے۔ گزشتہ ہفتے کتنا آزاد ہو گیا پورا جو ہے پوری دنیا میں ملک، زمین، وہ بھی بیان کی گئی۔ حضرت معاویہ نے، کیونکہ شام، دمشق ان کے تابع تھا، اس لیے حضرت معاویہ نے کہا اگر ان کے بیٹے کے علاوہ کسی کو بنائیں گے لوگ قبول نہیں کریں گے، اس لیے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو، اور بیٹے کو بنانے سے پہلے منبر پر آئے اور کہا اے اللہ اگر اس کے بنانے میں خیر ہے تو خیر کے فیصلے فرما، لیکن اے اللہ اگر اس کے بنانے میں شر ہے اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ یہ دعا حضرت معاویہ نے کی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے، جب تک حضرت معاویہ تھے صوم و صلات کا پابند تھا، سب چیزیں اس کے پاس تھی۔ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن حضرت معاویہ نے جب یزید کو بنایا 61 میں، تو بننے کے بعد ہی اس کو، کیونکہ عیش و عشرت ملی، کرسی ملی، تو کرسی ملنے کے بعد اس کو دوست احباب ایسے ملے، شراب پینے والے اور نہ جانے ناچ گانا کرنے والے، تو یزید نے تمام کی تمام چیزیں شروع کر دی۔ یہ یزید تھا جس نے تمام چیزیں شروع کروائی ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر۔ تو اس کے بعد سب سے پہلی جو اس نے شرارت شروع کی، 4 لوگوں کو کہا، لکھ کر بھیجا مدینے کے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ صحابہ، حضرت حسین، یہ 5 لوگوں کو خط لکھا، میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ تو 2 صحابی نرم تھے، انہوں نے کہا کہ اختلاف نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، اس لیے بیعت کر لی۔ حضرت حسین نے، عبد الرحمن بن ابی بکر کا تو انتقال ہو گیا، 4 بچے تھے، 2 نے، حضرت حسین نے کہا، عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے، 2 نے بیعت نہیں کی۔ تو بیعت نہیں کرنے پر اب اس کی شرارتیں سود گئی۔ اب یہاں پر کوفہ کے لوگ آ رہے تھے، بار بار خطوط آ رہے تھے، آپ آئیے، آپ آئیے، یہ دارالسلطنت خالی ہے۔ تو حضرت حسین کو 700 خطوط آئے، 700، اور ایسے خطوط تھے جو تھیلے کے اندر بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے تھیلے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، لاڈلے نواز سے، آپ نہ جائیں، بڑے حالات نظر آ رہے ہیں۔ تو
حضرت حسین نے ایسے خطوط کو اندھیلا اور کہا پڑھو، یہ خط وہ خط، یہ خط آیا یہ خط آیا۔ جب انہوں نے پڑھا تو کہا آپ نہ جاؤ، پہلے کسی کو بھیجو، مسلم بن عقیل، آپ کے چچیرے بھائی تھے، مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا۔ بھیجنے کے بعد دیکھا تو 12,000 لوگ حضرت حسین کے واسطے سے آپ کے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے، 12,000۔ ادھر دوسرے جو ہیں، جو صحابی وہاں پر بادشاہ تھے، کہاں کے؟ کوفہ کے، تو وہاں سے یزید نے ہٹایا اور اپنے آدمی کو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ کس کو؟ عبید اللہ ابن زیاد، منافق ہے، اور اس کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد بادشاہ بنا، اس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جتنے لوگ بیعت کر چکے سب کو سزا سنا دی۔ ہماری پارٹی آ گئی ہے، یزید کی پارٹی آ گئی ہے، یہاں پر آپ نہیں چلے گا۔ آہستہ 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 سب نے پارٹی چھوڑ دی، نہیں ہم کو تو اس میں گھسنا ہے، اس میں یزیدی پارٹی میں گھسنا ہے، یزیدی پارٹی میں۔ 500 لوگ رہ گئے، آخر میں 100 لوگ رہ گئے، آخر میں 4 لوگ رہ گئے مسلم بن عقیل کے پاس۔ جس گھر کے اندر مسلم بن عقیل کو پناہ دی گئی تھی، اس گھر والے کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا۔ اللہ، وہاں سے مسلم بن عقیل نے خط لکھا کہ حسین آپ اپنے فیملی گھر کے لوگوں کو لے کر نہ نکلیں، یہاں نہ ہو، بڑے حالات خراب ہوئے۔ یہ راستے میں پہنچ گئے تھے، واپس نکل رہے تھے، ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد کا 3,000 کا لشکر آیا اور کہا او لوگو، یہاں سے تم واپس جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کر لو، ہماری پارٹی میں شامل ہو جاؤ، ورنہ تم کہاں کہ نہ ہم کو واپس جانا ہے، کہا واپس جا نہیں سکتے ہو، تم ہماری سرحد میں آ گئے ہو، تم ہمارے اس میں آ گئے ہو۔ جب یہ بات کہی تو عبید جو ہے حضرت حسین نے کہا کہ نہ، یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن میں کسی شرابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ راستہ کوفہ جا رہا ہے، یہ راستہ واپس جا رہا ہے، ادھر چلے جائیں تو یزیدی لوگ ہیں شام کی طرف، تو کہا چلو ادھر نکلے۔ ادھر نکل گئے تو آگے جانے کے بعد کربلا، بے چینی والی بلا، آگے جانے کے بعد ڈونگر، راستہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یزیدیوں کو پتہ تھا اس کے بعد جو ہے جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو وہاں جانے کے بعد جب یہ لوگ ٹھہرے، 72 لوگ، وہاں نبی کے گھرانے کی عورتیں، نبی کے گھرانے کے مرد، نبی کے گھرانے کی بچیاں، اللہ اکبر، سید گھرانہ ہے، پیور لوگ ہیں، اور کوفہ جا رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین، حضرت حسن کی شہادت ہو گئی، حضرت حسین ساتھ میں ہیں اور آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں۔ جب یہ لوگ کہنے لگے ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو، کہا کہ ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں، سر کٹ سکتا ہے، شرابی کبابی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ہم بیعت نہیں دے سکتے ہیں۔ جب یہ لڑائی شروع ہو گئی، 3,000 لوگوں کا قافلہ ہے اور ادھر 72 ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، 20 شہید ہو گئے، 52 بچے ہیں، 52۔ تو حضرت حسین نے کہا، شمر جو اس کا امیر تھا، کہا کہ شمر سے، شمر ذل جوشن، کہا کہ اے شمر ہمیں نماز کا وقت دے دیجئے، کہا کہ تم باغی ہو اور باغیوں کو وقت نہیں دیا جائے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا باغی ہم نہیں ہیں، باغی تو تم ہو، ہم تو نانا کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، آدھے لڑو، آدھے اللہ اکبر کہو۔ 26 لڑ رہے ہیں اور 26 نے اللہ اکبر کہا ہے۔ جذبات پر بات محمول نہ کرو، جس طرح ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، ان لوگوں نے خون میں وضو کر کے نماز پڑھی، کسی کی انگلی کٹی ہوئی، کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کے پیر پہ وار، کسی کے ران پہ وار، کسی کے، اور انہوں نے اللہ اکبر۔ یہ نبی کے گھرانے کے اس کے بعد کا واقعہ، حضرت حسین سجدے میں تھے، ان لوگوں نے ان کو جو ہے مارا، اور وہ یزید جو ظالم تھا، جابر تھا، آج کے یزید بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یزید بنو گے ظلم پھیلے گا، اور معاویہ بنو گے، اور حسین بنو گے، حسن بنو گے، لوگوں کے دل میں محبت آئے گی،
چھلنی چھلنی ہو گئے حضرت حسین، جن کی بوٹیوں کو نوچا گیا، جن کے بدن سے تن کو جدا کر دیا گیا سر، اور سر جدا کر کے وہ یزید ملعون کہتا ہے کہ وہ سر جو حسین کا ہے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حضرت حسین کا یہ سر یزید کے دربار میں لایا گیا، اس کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی، وہ لکڑی سے حضرت حسین کے ایسے ہونٹوں کو ہلا رہا تھا، ایسے ہونٹوں کو ہلا رہا تھا۔ ایک صحابی کھڑے تھے، کہا کہ اے بدبخت، یہاں سے یہ لکڑی کو ہٹا، یہاں پر میں نے میرے نبی کے ہونٹوں کو لگ کر دیکھا۔ یہ 10 محرم کو لاڈ حسین کی شہادت سبق دے رہی ہے۔ او قیامت تک کے لوگوں، باطل کے سامنے سر نہ ٹیکو، اللہ کے سامنے سر ٹیکو۔ اللہ کے سامنے سر ٹیکوں گے، قبر آرام سے گزرے گی، مرنے کے بعد کی زندگی آرام سے گزرے گی۔ اپنے آپ کو، شریعت کو توڑ کر تم چلو گے، باہر جو ہے باطل کے سانچے میں، مسجد میں آئے اللہ کے سائے میں۔ باطل کبھی بھی انسان کو ترقی نہیں کروا سکتا۔ آج کا سبق ہمارا اپنا یہ ہے، قرآن صحیح کتاب ہے، یہ اللہ اللہ کرنا دل کے اندر ایمان کو اجاگر کرے گا۔ طہارت نہیں ہے، نماز کہے گی ارے کئی دن ہو گئے، آج ہماری اپنی نماز غارت۔ ان لوگوں سے پوچھو، جذبات پر بات محمول نہ کرو، خون میں وضو کر کے ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ اگر نماز معاف ہوتی ان لوگوں کو معاف ہونا چاہیے۔ آج اخلاق نہیں ہے، معاملات نہیں ہیں، شریعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بچہ بھی نماز چھوڑ رہا ہے اور بڑے بھی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ آج اہمیت نہیں ہے، آج بات